السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، نیا ناول سٹارٹ ہو چکا ہے جس کی پہلی ایپیسوڈ آپ کے لیے یہ میں لے کے آئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ نئے ناول جان ہو تم کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں سب اس ناول کو بھی اتنا ہی پسند کریں گے جتنا پہلے ناولز کو پسند کیا گیا۔ آپ سب کی سپورٹ کا دل سے شکریہ۔ اولڈ کپل آفتاب، شیر خان، کنول، نابیال، شہیر خانزادہ، عبیر، شمیر خان، ینگ ونس کپل، شہزان، ملائکہ، مونس آفتاب، ہانی، مامیہ شہران، منہا، نیو کپل، یارم شاہ، انشرا، ہاشم، ارہا۔ اب جیسے کہ نیو ایپیسوڈ سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے جان ہو تم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ ناول جان ہو تم ایپیسوڈ 1 بائی منتہا چوہان۔ ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں، خوش نصیب ہیں وہ جن کو ہے ملی یہ بہار زندگی میں۔ ناول جان ہو تم ایپیسوڈ 1 بائی منتہا چوہان۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا بچہ اچانک سے سر تکیے پہ گرائے۔ اس نے ایک ہچکی بھری تھی۔ اس کی سانس رک گئی تھی۔ ہاسپٹل کے عملے میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ سب کو اپنی اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، ملکہ تھی، آفتاب شیران کی بیٹی اور شہزان اسرائیل کی بیوی۔ دونوں ہی کے نام کی ایک اپنی دہشت تھی۔ اس وقت ملکہ کا اپنا سانس بحال کرنے میں ڈاکٹر کا پورا عملہ جٹا ہوا تھا، لیکن کسی کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہزان ہاسپٹل کے کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا، اپنے دل کی دھڑکن کو رکتا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں ملکہ کے خون کو دیکھا تو کچھ پل پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا تڑپی تھی وہ شہزان، جیسے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کی آنکھوں میں اپنی ملکہ کی تکلیف میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ بس اللہ سے دعا گو تھا اس کے بیوی اور بچے کو بچا لے، لیکن کچھ دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر ابرار گھبراہٹ سے باہر آئے۔ ان کے الفاظ ان کے قلب میں ہی اٹک گئے تھے۔ سوری، ہم آپ کی بیبی کو نہیں بچا پائے۔ شہزان کو لگا ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ شہزان سنیں نا، میں نا ہمارے بچے کا نام حیدر رکھوں گی۔ حیدر شہزان، کتنا پیارا نام ہے نا؟ جی، جو آپ کا جی چاہے، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو؟ شہزان نے اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھایا تھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تو پھر آپ رکھ لینا، وہ اترائی۔ شہزان نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ شہزادی، وہ میری شہزادی ہوگی۔ ماں ملکہ، بیٹی شہزادی۔ ہا 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 ہا، وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ شہزاد کو ابھی بھی اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔
پیچھے دیوار کا سہارا لیتا وہ بہت لمبا سانس کھینچ گیا۔ آپ کی وائف کی کنڈیشن بھی، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر۔ ذیشان نے اس ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا، ورنہ اس ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا، اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر اپنا چشمہ درست کرتا اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ملکہ، کچھ نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے بچے کو یاد کرتا، دکھی دل سے اپنی ملکہ سے مخاطب تھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 1 بائی منتہا جوان۔ خان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں آئے کنول نے آفتاب کو غصے سے پاگل ہوتا دیکھا تو پیچھے ہی لگ گئی۔ وہ نکالے اس کی گولیاں چیک کر رہا تھا۔ آج وہ ذیشان مجھ سے نہیں بچے گا، جان سے مار ڈالوں گا اسے۔ آفتاب کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ خان پلیز خود پہ قابو رکھیں، داماد ہے وہ، آپ کا بھانجا ہے وہ، آپ کی بہن کا بیٹا، کوئی بھی جلد بازی مت کریں، کنول نے آنسو ضبط کرتے سمجھانا چاہا۔ میری بیٹی وہاں ہاسپٹل میں زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے، اس ذیشان کی وجہ سے اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چھن گیا، اور تم مجھے کہہ رہی ہو حوصلہ رکھو؟ آفتاب غصے سے دھاڑا تھا۔ کنول نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ نہیں، اب بس اس کے کرموں کا پھل وہی بھگتے گا، میری بیٹی نہیں۔ آفتاب لگتا باہر کی جانب بڑھا کہ کنول پھر سے راہ میں حائل ہوئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے خان، آپ ہمیشہ ملکہ کے لیے خود فیصلہ لیتے آئے ہیں، اب بس کر دیں۔ کنول چٹک ہی گئی، آنسو بند توڑ کے باہر نکل ہی آئے۔ کسی نے آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا نہیں کیا جتنا آپ نے خود کیا ہے۔ کنول کی باتوں پہ آفتاب نے شاک کی سی کیفیت میں اپنی بیوی کو دیکھا، جو اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ بچپن میں اس کا نکاح کر دیا، جب وہ نکاح لفظ سے بھی نابلد تھی۔ کنول دکھ سے بولتی جا رہی تھی، اپنے آنسو پوچھے۔ 18 سال کا ہوتے ہی آپ نے اس کی رخصتی کر دی، بنا اس کی مرضی کے۔ ہر بار آپ اس پہ اپنا فیصلہ مسلط کرتے آئے ہیں، اور اب بھی آپ یہی کر رہے ہیں۔ اگر ذیشان قصوروار ہے تو اس سے زیادہ آپ قصوروار ہیں۔ کنول کی بات پہ آفتاب کے قدم ڈگمگائے۔ وہ تو چھوٹے تھے، نہ سمجھتے، ہمارے لیے بچے تھے نا دونوں، ہمارے غلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ وہ دونوں سزا دینی ہے تو خود کو دیں، ان کو نہیں۔ کنول اب کی بار آفتاب کے سینے پہ انگلی رکھتے سختی سے بولی چلی گئی، جبکہ آفتاب شیرخان تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے مزید مشکلیں مت کھڑی کرے خان، کہ جب اسے ہوش آئے تو شوہر قبر میں اور باپ جیل میں ہو۔ کہتے ہوئے وہ دکھ سے روح پھیر گئی کہ اسی وقت ایک چلی۔ کنول کی آنکھوں کی جنبش رکی تھی، دل کی دھڑکن تھمی تھی، سانس سینے میں اٹکی تھی۔ خان کسی کی پریت میں پلٹ کے شوہر کو دیکھا، جس نے خود پہ گولی چلائی تھی، لیکن مونس کے بروقت وہاں پہنچنے پہ اس نے گن کا رخ اوپر کی جانب موڑ دیا اور اپنے باپ کو اس عمل سے روک لیا۔ کنول تو ساکت سی آفتاب شیرخان کے عمل کو دیکھتی گم رہ گئی۔ وہ خود کو کیسے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ پیچھے ہٹی،
آفتاب کے عمل کو ہی بس سوچی جا رہی تھی۔ مونس نے آگے بڑھ کے ماں کو سنبھالنا چاہا کہ کنول نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا اور شکوہ کناں نگاہیں اپنے شوہر پہ ٹکائی۔ اسے آفتاب شیرخان سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ وہ غصے سے ابھی بھی زمین کو گورے جا رہا تھا، ایک غیر معلوم نقطے پہ سوچے جا رہا تھا، لیکن لفظ لیے تھے، مما ملکہ ٹھیک ہے، پلیز آپ دونوں سنبھالیں ان کو، ملکہ کو ہماری ضرورت ہے، اگر اس وقت ہم اسے نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ مونس نے دکھ سے اپنے والدین سے کہا جو آپس میں ہی الجھے ہوئے تھے۔ مونس تم ہانی کو لے کے ملکہ کے پاس جاؤ۔ کنول نے رخ پلٹتے آنسو ضبط کرتے قطعی لہجے میں کہا تو مونس دم بھینچ گیا، پلٹ کے باپ کو دیکھا اور ان کے قریب آیا۔ آپ ہمیشہ میرے آئیڈیل رہے ہیں ڈیڈ، مجھے ہمیشہ آپ پہ مان، فخر، غرور رہا ہے کہ میں ایک بہادر باپ کا بیٹا ہوں۔ آفتاب شیرخان جس کا نام شیر نہیں، وہ خود بھی شیر ہے، اور میں جانتا ہوں میرے ڈیڈ اتنے بزدل نہیں ہو سکتے کہ ایک حرام موت کو گلے سے لگائیں۔ گن کو دیکھتے وہ دکھی انداز میں بولا، اور وہی گن اس نے باپ کے ہاتھ میں واپس تھما دی اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا گیٹ کی جانب قدم بڑھا گیا، جہاں ہانی پہلے سے کھڑی انہیں دیکھتی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ مونس کے پاس آنے پہ وہ ایک نظر کنول اور آفتاب کو دیکھتی مونس کے ساتھ گھر سے باہر چل دی۔ گاڑی میں بیٹھتے مونس نے گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی جانب موڑا، جبکہ دونوں کے بیچ ایک گہری خاموشی تھی۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 1 بائے منتہا جوہر۔ میری یہ دیکھیں، ہم نے کتنا پیارا ڈیزائن بنایا ہے۔ ابھی ایک اسکیچ بک شامیر کے سامنے کی، جبکہ اس وقت وہ لیپ ٹاپ کھولے کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ رکھ دو، دیکھ لوں گا، شامیر نے مصروفیت بھرے لہجے میں جواب دیا، جبکہ نظریں ابھی بھی اسکرین پہ تھیں۔ پلیز ابھی دیکھیں نا، ہم نے بہت محنت سے بنایا ہے۔ آبی نے اسٹارٹ کیا، یار ابھی بزی ہوں، بعد میں دیکھ لوں گا۔ چشمہ کے پیچھے سے جھانکتی اس کی ذہانت سے بھرپور آنکھیں آبی کو ہمیشہ ہی سب سے الگ لگتی تھیں۔ نہیں ابھی دیکھیں، آبی نے ضد کی۔ شامیر نے جلدی میں میلز چیک کی، لیکن شامیر کی خاموشی اور اس کا اگنور کرنا آبی کو کھل رہا تھا، تو غصے سے لیپ ٹاپ ہی بند کر دیا۔ آبی شامیر کو سخت غصہ آیا، کیا بدتمیزی ہے، چشمہ اتار کے ایک ہاتھ کا کام کر رہا ہوں نا، کیوں تنگ کیے جا رہی ہو؟ بچے بڑے ہو گئے، لیکن تمہارا بچپنا ابھی بھی وہی ہے، کب بڑی ہوگی؟ وہ اسے اچھی خاصی سنا گیا۔ اس معصوم کی آنکھیں نم ہو گئی، لب دانتوں تلے دبائے وہ آنسو ضبط کرتی شامیر کو دیکھے گی، جو اب افسوس سے سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ چلو ہو جاؤ شروع، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تمہارے آنسو نکل آتے ہیں۔ شامیر ضد ہوا تھا اور اسی لمحے ایک موٹا سا آنسو ٹوٹ کے اس کے گال پہ گرا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹتی کمرے سے باہر نکل گئی،
شامیر نے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ دوبارہ اوپن کیا اور کام میں بزی ہو گیا، جو کہ اب ایک مشکل کام تھا۔ وہ شروع ہی ایسی تھی لاڈلی، اب بھی اس کے لاڈ اٹھانے والا شامیر کبھی کبھی اس کے آنسوؤں سے آ جاتا تھا۔ کافی وقت وہ کام کرتا رہا۔ کام ختم کرتے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا تو اچانک نظر اس اسکیچ پہ جا ٹھہری جس پہ آبی نے بہت پیارا لاکٹ سیٹ کا ڈیزائن بنایا تھا، جو بالکل نیو اور یونیک تھا۔ اس کے اس اسکیچ پہ وہ بہت حیران ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور نئے طرز کا تھا اور اس کے لیے بہت فائدہ مند، جو کہ اس وقت ان کی ضرورت تھی۔ کچھ سوچتے فوراً سے اس کی تصویر بناتا وہ اپنی کمپنی کے مینیجر کو سینڈ کر چکا تھا۔ اس کی کمپنی کے 2 اور پارٹنرز اس وقت مل کے AG کمپنی کو چلا رہے تھے، جو اپنے نام اور کام کی وجہ سے بہت نامور ہو چکی تھی۔ ہر طرح کی جیولری کے نت نئے ڈیزائن وہ متعارف کرواتے تھے اور ان کے نام کی جیولری کی ڈیمانڈ بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شامیر کو جوابی میسج موصول ہوا تو وہ مسکرایا۔ "یس، آئی نیو اٹ"۔ اس کا بھیجا گیا ڈیزائن فوراً سلیکٹ ہوا تھا۔ انجانے میں ہی آبی نے اتنا بڑا کام کر دیا تھا۔ وہ جانتی بھی نہ تھی۔ میسج پہ شکریہ ادا کرتا وہ اب اٹھ کے باہر آیا تھا۔ اگلا عمل اب آبی کو منانا تھا اور وہ جانتا تھا اپنی دلربا کو کیسے منانا تھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 1 بائے منتہا چوہان۔ ذیشان کو ملکہ کے ٹھیک ہونے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا سجدہ ریز ہوا تھا، لیکن ایک درد تھا کہ اللہ نے اس سے مرنے کی خوشی چھین لی تھی۔ وہ چہرہ پوچھتا اٹھا تو سامنے ہی مونس اور ہانی آتے دکھائی دیے۔ مونس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ ذیشان نے ایک سخت نظر سے اسے دیکھا۔ "کہاں ہے میری بہن؟" مونس نے ذیشان کی طرف قہر کی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ ذیشان نے بھی ویسی ہی نظر مونس پہ ڈالی اور کہا، "کسی سے دبنے والا تھا"۔ ذیشان افضل خان تھا اور وہ آفتاب شیرخان کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس نے مونس کو جواب دینے کی بجائے دوسری طرف رخ پھیر لیا تو مونس کو مزید غصہ آیا، لیکن ضبط کر گیا۔ "آپ کے پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں"، ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے کہا۔ ذیشان نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا، قدم آگے بڑھائے کہ مونس راہ میں حائل ہوا۔ "نہیں، اب اور نہیں۔ میری بہن آج اس حال میں صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ بہتر ہوگا اب اس سے دور رہو"۔ ذیشان نے ایک سخت نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی جو ذیشان کے کندھے پہ تھا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔
اور اس کے قریب ہوا۔ بیوی ہے میری وہ، نکاح میں ہے وہ میرے، تم تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی، سمجھے تم؟ ذیشان ارسل قہربار نظروں سے مونس کو دیکھتے گررایا۔ ہاں صحیح کہا تم نے، کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن اگر ملکہ ہی تمہارے ساتھ رہنے سے انکار کر دے تو؟ مونس نے اس کے دل پہ وار کیا۔ ذیشان کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا، اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس لڑکی نے اپنا بچہ کھویا ہے، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ مونس کی آواز اونچی ہو گئی۔ کتنا خوش تھی میری بہن، لیکن اس کی خوشیوں کو اپنے شوہر نے ہی گرین لگا دیا۔ مونس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ اب تم اس پہ کوئی حق نہیں رکھتے، اس بات کا تمہیں جلد ہی ادراک ہو جائے گا۔ مونس بھی جوابی کارروائی کرتا ہانی کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا روم کی جانب بڑھا، جہاں کچھ دیر پہلے ملکہ کو شفٹ کیا گیا تھا۔ ذیشان ارسل نے دانت پیستے مونس کی پشت کو دیکھا۔ اسے ملکہ کی فکر ہوئی تھی۔ کیا وہ واقعی ایسا کچھ کرے گی؟ کیا وہ الگ ہونا چاہے گی؟ ذیشان خود سے سوال کرتا الجھا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس سے دور نہیں جائے گی، لیکن دماغ نفی کر رہا تھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 1 بائی منتہا چوہان۔ منہا سے فون پہ بات کرتے آبی ارد گرد کا ہوش بھلائے ہوئے تھی۔ اس وقت وہ بالکنی میں کھڑی منہا سے باتیں کر رہی تھی، ہوا کے تیز جھونکوں کو نظر انداز کیے۔ وہ سخت ٹھنڈ میں کھڑی تھی۔ مما، آپ کی آواز کیوں کپکپا رہی ہے؟ منہا اپنی ماں آبی کے لیے فکر مند ہوئی۔ نہیں تو بس آج کل ٹھنڈ بڑھ گئی ہے نا، تو اسی لیے، آبی نے ٹالا۔ مما، روم میں ٹھنڈ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ باہر ہیں۔ مما اندر جائیں پلیز، پتہ ہے نا آپ کو، کتنی نازک سی ہیں آپ۔ منہا فکر کرتی بولی۔ اچھا جا رہے ہیں ہم، تم اپنا خیال رکھنا، اور ہاں زیادہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا نہیں، پتہ ہے نا کس حال میں ہو۔ اور ماویہ بھی وہاں نہیں، ویسے کب واپس آ رہا ہے؟ آبی اب اس کی فکر کرنے لگی تھی۔ مما آ جائیں گے وہ، آپ اندر جائیں، کل بات ہوگی، اللہ حافظ۔ منہا نے پیار سے کہتے کال کاٹ دی، جبکہ ماویہ کے ذکر پہ اس کا دل اداس ہوا تھا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے اسے بزنس کے سلسلے میں اپنے شوہر شہیر کے ساتھ بیرون ملک گئے ہوئے، اور واپسی کا کیا سین تھا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ کچھ دن ہوئے اس نے تو بات کرنی بھی چھوڑ دی تھی، اور وہ اپنے پروجیکٹ میں اتنا بزی تھا کہ اپنی محبوب بیوی سے بات کرنے کا بھی وقت نہ تھا۔ منہا نے گہرا سانس بھرا۔ سب باتیں ایک طرف، لیکن انابیہ اس کی
ساس کم دوست زیادہ تھی، اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتی تھی کہ کبھی کبھی اسے ان کی سگی ماں ہونے کا گمان ہوتا۔ اچانک سے ہاتھ اپنے پیٹ پہ گیا۔ ابھی وہ تکمیل کے شروع کے مراحل میں تھی اور یہ بات ابھی اس نے ماویہ کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ اس کے واپس آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے اپنے سامنے بتا کے اس کے ایکسپریشنز بھی انجوائے کرے۔ اب کے بابا آئیں گے، نجات تو خوب مل کے تنگ کریں گے انہیں۔ وہ اپنے بچے سے باتیں کرتی مسکرائی تھی۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 1 بائے منتہا چوہان۔ ملکہ مونس نے دھیرے سے اسے پکارا، جو ابھی بھی نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ مونس اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھام گیا۔ 2 آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ گرے۔ اپنی بہن کو اس قدر تکلیف میں دیکھ کے وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہانی اس کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ملکہ کی تکلیف پہ ہانی کو بھی بہت برا لگ رہا ہے۔ اے پارٹنر، اوپن یور آئیز، مونس نے دل بڑا کرتے بھرائی آواز میں کہا، لیکن ملکہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ یار آنکھیں کھولو، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ مونس بے بسی سے بولا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ہانی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا، جبکہ وہ خود حوصلہ ہار رہی تھی۔ مونس سے برداشت نہ ہوا تو وہاں سے اٹھتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور پلٹ کے اس ظالم لڑکی کی طرف دیکھا جو آج ضد ہی لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ دھیرے سے دروازہ کھلا، یوں لگا ہوا کا تیز جھونکا اندر داخل ہوا ہو۔ ذیشان نے اپنے قدم اندر بڑھائے۔ ان قدموں کی چھاپ ملکہ کے دل پہ نقش تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور ملکہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لازمی ریڈ کیجیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ الحمدللہ، تو میرے نکاح میں کے پہلے 3 کامیاب سینز کے بعد فائنل سینز شروع ہوا ہے، نئے اور پرانے کرداروں کے ساتھ ایک بالکل الگ اور نئے انداز سے کہانی ایسی جو دلوں کو چھو لے۔ تو گائز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب تو مسٹ کریں، کیونکہ آگے جتنی بھی آنے والی ایپیسوڈ ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور منتہا چوہان کو یاد رکھیے گا۔ اوکے گائز، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔